تو داخلے کی شرائط اور داخلے کی ترتیب یہ ہے کہ نمبر 1 اس کو تو عالم فاضل ہونا چاہیے، درس نظامی کا وہ فاضل ہو، اور اس سال ہم نے یہ پالیسی بھی رکھی ہے کہ اگر وہ ایم ایس قرآنیات میں کر رہا ہے، ایم فل قرآنیات میں کر رہا ہے، پی ایچ ڈی کر رہا ہے، تو وہ بھی ایلیجیبلٹی کے مطابق وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے. لیکن بنیادی اس کے لیے کہ اگر ایم فل یا ایم ایس میں ہے یا پی ایچ ڈی کا وہ طالب علم ہے تو وہ ہمارے پاس داخلہ لے سکتا ہے. اور اگر وہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہے تو درس نظامی ہے تو اس کو ممتاز درجے میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی وہ A+ گریڈ میں ہو، چونکہ ہمارے پاس علوم اور چونکہ اس سے وابستگی کم ہوتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی عصری تعلیم بھی کچھ نہ کچھ ہو، یعنی میٹرک کم از کم اس کی سائنس میں ہو، تاکہ اس کو ان چیزوں سے وابستگی ہو. اور تقریباً 20 شوال سے ہم داخلوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور 25 شوال المکرم کو ہمارا یعنی تحریری امتحان ہوتا ہے، ریٹن ٹیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارا پھر اورل ٹیسٹ ہوتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے. تو ان مراحل سے گزرنے کے بعد ہم یعنی بچوں کو داخلہ دیتے ہیں. اور آن لائن رجسٹریشن ہے اس میں؟ آن لائن رجسٹریشن بھی ہے، اور اس کا QR مینشن ہوتا ہے، جو ہماری پوسٹ بنتی ہے اس کے اندر مینشن ہوتا ہے. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بر صغیر میں ہمارے پاس یہ ہے، تو بیرون ممالک کے جن طلباء نے اس کے لیے ویزے اپلائی کیے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ہم نے آن لائن رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو آن لائن بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ٹیسٹ کا جو بھی معاملہ ہے وہ ان کی سہولت دیکھتے ہوئے کیا جاتا ہے. ترجیحی بنیادوں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ طالب علم یا فاضل تخصص فی الفقہ یا تخصص فی الحدیث کیے ہوئے آئے تو وہ بہت زیادہ یعنی ہمارے لیے قابل ترجیح بھی ہوتا ہے، اور اس کو فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ ایڈوانٹیج ملتا ہے.